العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. عزیز طلباء، حدیث جو جاری ہے، امرہم باربع ونہاہم عن اربع. علامہ طیبی فرماتے ہیں یہاں دو اشکال وارد ہو رہے ہیں. پہلا اشکال یہ کہ مامور بھی دراصل ایک ہی ہے. اس لیے کہ اتدرون ما الایمان سے ایمان کی تفسیر بیان فرمائی ہے، تو اصل مامور بھی تو ایک ہی چیز ہے. پھر اس کو اربع سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان جو اصل مامور بھی ہے، اسے اس کے اجزائے تفصیلیہ کے اعتبار سے اربع سے تعبیر کیا گیا ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ اربع سے تعبیر کرنے کے بعد 5 چیزوں کو ذکر فرمایا، جس سے اجمال اور تفصیل میں مطابقت نہیں ہو رہی ہے. جواب یہ ہے کہ جب کوئی بات کسی خاص غرض اور مقصد کے تحت کہی جائے اور اس کے ضمن میں کوئی دوسری بات آ جائے، تو اس دوسری بات کو شمار میں نہیں لایا جاتا. جو بات کسی مقصد کے تحت کی جا رہی ہے صرف اسی کو شمار کیا جاتا ہے، اور ضمناً جو بات آ جاتی ہے اس کو شمار نہیں کیا جاتا. وفد چونکہ مومن تھا اور وہ ایمان سے پوری طرح واقف تھے، اسی لیے شہادتین کا ذکر یہ ضمناً ہوا. اور ابو العباس القرطبی فرماتے ہیں کہ شہادتین کا ذکر یہاں تبرکن ہوا. نیز 5ویں چیز اعطاء خمس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کفار مضر سے قتال کر کے غنائم مال غنیمت کو حاصل کیا کرتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افادہ مزیدہ کے خاطر اعطاء خمس کا ذکر فرمایا. اور وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ کے اسلوب سے بھی یہ بات مفہوم ہو رہی ہے، اس لیے کہ ماقبل میں جو تعبیر ہے اور جو اسلوب ہے وہ جدا ہے. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ. اسی طرح یہاں اعطاء الخمس من المغنم نہیں کہا گیا، بلکہ ان تعطوا من المغنم الخمس. بہرحال علامہ طیبی کے یہ 2 اشکال تھے، اور ان دونوں اشکالوں کا حل اور اس کا جواب آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مصابیح میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر تنہا اللہ کی ذات پر ایمان لانا امر واحد ہے، اور باقی چیزیں یہ سب اس کی تفسیر ہیں. لہذا مفسر اور مفسر دونوں مل کر شے واحد کے حکم میں ہیں. اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ اعطاء خمس
یعنی مال غنیمت میں سے خمس کو ادا کرنا یہ زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، تو انواع زکوٰۃ میں سے ہونے کی بنا پر یہ ایتائے زکوٰۃ میں داخل ہے، لہذا 4 ہی ہوئے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے، امرہم بالایمان یہ پہلے ہے، وامرہم باربعین بعد میں ہے۔ پھر ایک اشکال لازم آ رہا ہے کہ اس حدیث پاک میں حج کا ذکر نہیں کیا گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج تو ارکان 5 میں سے ایک اہم رکن ہے، تو عدم ذکر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ وفد عبد القیس کی آمد سن 8 ہجری میں ہوئی، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوئی، اور حج کی جو فرضیت ہے ایک قول کے مطابق سن 9 ہجری میں ہوئی۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ 4 اور 4 قسم کے برتنوں سے پینے اور نبیذ بنانے سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ سألوه عن الاشربتی کا جواب ہے۔ یہاں پر محل کا اطلاق حال پر کیا گیا ہے، اطلاق المحل و ارادت الحال، جیسے ان الحنتم ای ما فی الحنتم، حنتم تو ایک محل ہے لیکن اس میں جو حال ہے وہ اس میں جو ہے اس میں بنایا ہوا نبیذ یا پانی وغیرہ۔ حنتم کل بھی میں نے بتایا تھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد مطلق ٹھلیا گھڑا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد سبز رنگ کی ٹھلیا مراد ہے، اور بعض نے سرخ رنگ کی ٹھلیا کو مراد لیا ہے۔ وَالدُّبَّاءِ دبا کل بھی میں نے بتایا تھا کہ تومبی کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کدو، لوکی یا دودیا، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض تو لمبے لمبے ہوتے ہیں اور بعض جو ہے گول ہوا کرتے ہیں۔ تو گول جو ہوتا ہے کدو، اس کو سکھا کر اندر کا جو مغز اور گودا ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کو برتن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ اس زمانے میں اس طرح برتن بنا کر اس میں شراب وغیرہ بنایا کرتے تھے اور اسے پیا کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ صراحی بشکل کدو، صراحی بشکل کدو کیا ہے۔ والنقیر، یہ نقیر بروزن فعیل منقور کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں۔ کھجور کے درخت کی کھوکھلی جڑ کو سے برتن بنایا جاتا تھا اور اس میں شراب رکھی جاتی تھی۔ والمزفت، ایسا برتن کہ جس پر تارکول یا اس جیسی کوئی چیز پھیر دی گئی ہو، ملی گئی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 برتنوں کی وجہ تخصیص کیا؟ مذکورہ 4 برتنوں میں نبیذ بنانے اور ان کے استعمال سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ان برتنوں میں شراب بنایا کرتے تھے، شراب رکھا کرتے تھے اور انہی سے پینے کے عادی تھے، اور وجہ یہ تھی کہ ان سراہی کو یا مٹکے کو یا ٹھلیا کو یا گھڑے کو رنگ دینے کی وجہ سے اور تارکول پھیر دینے کی وجہ سے برتن کے جو مسامات ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے تھے۔ اور تومبی اور اسی طریقے سے کھوکھلی کھجور کے درخت کی جڑ
سے جو برتن بنایا جاتا تھا اس میں تو ان دونوں میں تو مسامات ہوتے ہی نہیں، اس لیے ان میں گرمی جلد پیدا ہوتی ہے اور اس میں ڈالی ہوئی چیز جلد جو ہے سڑ بھی جاتی ہے، اور شراب بہت جلد تیار ہوتی ہے اور اس میں نشہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور نشہ آور ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی وجہ تخصیص بتلائی ہے کہ یہ برتن شراب پینے کے لیے مخصوص تھے، جب حرمت شراب نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان برتنوں کے استعمال سے منع فرما دیا تاکہ شراب کی یاد نہ آئے۔ پھر ایک مدت کے بعد جب دلوں میں نفرت شراب کی جو ہے پوری طور پر سما گئی تو ان کے استعمال کو پھر ناجائز قرار دیا گیا تھا، اب جائز قرار دے دیا گیا۔ اسی لیے احناف اور شوافع کا مسلک یہ ہے کہ اب ان برتنوں کا استعمال جائز ہے، مباح ہے، اور حرمت جو تھی وہ جو علت کی وجہ سے تھی وہ علت باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی، لہذا حرمت بھی منسوخ۔ اور دلیل بھی ہے كنت نہیتکم عن الانتباذ الا فی الاسقیہ فانتبذوا فی کل وعاء ولا تشربوا سکرا قال احفظوہن۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خود بھی مامورات اور منہیات کو ذہن نشی کر لو، یاد رکھو، ان پر مکمل عمل کرو۔ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور تمہاری قوم کے لوگ جو یہاں نہیں آئے ہیں انہیں جا کر ساری باتیں بتا دینا تاکہ وہ بھی عمل پیرا ہوں۔ لفظہ للبخاری، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بخاری کے ہیں۔ مسلم میں اس معنی کی روایت منقول ہے، الفاظ میں کچھ فرق ہے، اس کے باوجود اسے متفق علیہ کہا گیا اتحاد معنی کی وجہ سے۔ اتحاد معنی کی وجہ سے یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کی ایک جماعت تشریف فرما تھی۔ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کیا ارشاد فرمایا؟ مجھ سے بیعت کرو، عہد لو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، ولا تسرقوا اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم اور کسی پر ایسا بہتان نہیں لگاؤ گے جس کو تم تمہارے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑو گے، یعنی دیدہ اور دانستہ یا کسی کو روبرو بہتان نہ لگائیں گے۔ وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ اور کسی نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ چنانچہ جو شخص تم میں سے ان امور میں سے کسی بات پر عمل کرے گا، عہد کو پورا کرے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا اور جو شخص ان میں سے کسی بات کا ارتکاب کرے گا دنیا میں اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ اور وہ سزا اس کے لیے دنیا میں اس کے لیے سزا کفارہ ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا اور اگر کسی نے ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا
ثم سترہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا فی الدنیا، دنیا میں، فہو الی اللہ، تو یہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اللہ چاہے تو درگزر فرما دے، وان شاء عاقبہ، اور چاہے تو سزا دے۔ فبایعناہ، عبادہ فرماتے ہیں ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، متفق علیہ۔ عبادہ بن صامت، جیسے کہ نام آپ جان چکے ہیں، نام ہے عبادہ بن صامت، کنیت ہے ان کی ابو الولید الانصاری، یہ انصاری صحابی تھے اور اپنی قوم کے نقیب چودھری سردار بھی تھے۔ بیعت عقبہ اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ تمام میں شرکت آپ نے فرمائی، بدر سمیت تمام غزوات میں انہیں شرکت کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام کا قاضی اور معلم بنا کر روانہ کیا تھا، چنانچہ حضرت عبادہ مقام حمص پر آپ قیام پذیر ہوئے اور وہاں سے پھر فلسطین منتقل ہوئے، بعض کے اعتبار سے رملہ اور بعض کے اعتبار سے بیت المقدس میں سن 34 ہجری میں بعمر 72 سال آپ کی وفات ہوئی۔ یہ ہوا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر ترجمہ۔ وحولہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے اور خبر ہے۔ عصابۃ، یہ اس میں جمع ہے۔ عصابہ کا اطلاق 10 سے لے کر 40 تک ہوتا ہے۔ عصب یعصب کے معنی آتے ہیں باندھنا، شد یشد کے معنی ہے، کیونکہ عصابہ ایک جماعت، ٹولی، اس میں بعض کو بعض کے ذریعے سے قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہ پورا جملہ حولہ وحولہ عصابۃ من اصحابہ، یہ جملہ حالیہ ہے، اور من اصحابہ یہ عصابۃ کی صفت ہے۔ آپ نے فرمایا بایعونی، بایع یبایع مبایعتاً باب میں فعلہ سے، یہ امر کا صیغہ بایعونی، عاہدونی، عاقدونی، کہ مجھ سے تم معاہدہ کرو، مجھ سے تم اس بات کا عہد لو، بیعت کرو۔ بیعت کو بیع سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیع میں مبادرۃ المال بالمال ہوتا ہے بالتراضی، کہ متعاقدین آپس میں اپنی رضامندی سے مال کا مبادلہ مال سے کرتے ہیں۔ اسی طرح بیعت میں بھی طاعت کے مقابلے میں ثواب ہوتا ہے، اور باب مفاعلہ سے لانے کی وجہ یہ ہے کہ گویا متبایعین میں سے ہر ایک نے جو اس کے پاس تھا اس کا لین دین کر لیا، ایک نے اپنے ساتھی سے خرید لیا اور اس کو اس کے بدلے طاعت دے دی۔ یہاں جس بیعت کا ذکر ہے وہ بیعت سلوک ہے۔ بیعت سلوک نفل اعمال کر کے جنت کے درجات عالیہ حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اس بات کو ذہن نشی فرما لیں، اور بہت اہم بات ہے کہ اخروی نجات کے لیے بیعت سلوک ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری ہوتی یہ بیعت تو تمام صحابہ اور صحابیات بیعت کرتے۔ نجات اخروی کے لیے تو ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کافی ہیں۔ یاد رکھیں، بیعت سلوک کے متعلق 3 مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ غیر مقلدین اور سلفیوں کا ہے۔ ان کے نزدیک بیعت سلوک بے بنیاد، بے اصل چیز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ علامہ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو چنیا بیگم سے تعبیر کیا ہے۔ چنیا بیگم کہتے ہیں افیم کو۔ دوسرا نظریہ بریلویوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخروی نجات کے لیے بیعت بے حد ضروری ہے،
اس کے بغیر نجات ہی نہیں ہوگی۔ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ یہ دو نظریے ہوئے، اور تیسرا نظریہ اہل حق کا ہے، علماء دیوبند کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلوک کا، بیعت سلوک کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہے، مگر اخروی نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے۔ یہ مذہب اور مسلک جو ہے اہل حق کا ہے، علماء دیوبند کا ہے۔ یاد رکھیں بیعت سلوک اچھی چیز ہے، اس کے فوائد ہیں۔ دو بڑے فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیعت سلوک کی وجہ سے نفل اعمال میں ترقی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، جن کے وجہ سے بندہ جنت کے درجات عالیہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور آدمی خود بھی نفل اعمال کر سکتا ہے، تنہا بھی کر سکتا ہے، بغیر بیعت کے بھی کر سکتا ہے، مگر کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں، اپنے کو جب کسی کے حوالے کر دیتا ہے، کسی کا مرید بن جاتا ہے، تو اپنے پیر اور مرشد کے جو ہے تحت رہنے اور ان کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے یہ مقصد بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ بیعت سلوک کا یہ ہے کہ بیعت کی وجہ سے باطن کی صفائی کی جا سکتی ہے، تزکیہ باطن، تصفیہ باطن ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں آپ غور کریں گے تو بیعت سلوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دفعات جو تقریباً 6 ہیں یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ آئندہ کل بیان کیے جائیں گے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.